یزیدیت یزیدان عصر نو کا ودادت مشروطیہ محمد و آل محمد بلندتر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صل علی محمد و آل محمد۔ جن ظالموں نے ظلم کیا اہل بیت پر، کہہ دے خدا سے ان کو بچایا نہ جائے گا۔ واجب ہوئی ہے ہم پہ عزاداری حسین، واجب ہوئی ہے ہم پہ عزاداری حسین، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سن لے میری طرف سے یزیدان عصر نو، سن لے میری طرف سے یزیدان عصر نو، نام حسین ابن علی ان سے مٹایا نہ جائے گا۔ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضاه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نغمان کے والد کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد ان کی والدہ کی صحت کے لیے بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد۔ مبارز نقوی ایک بچہ بیمار ہے، اس کی شفا کے لیے بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ والضحیٰ کی چوتھی آیت، آیت کا عنوان ہے عظمت سیدہ۔ ویسے بھی اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، جہاں فضیلتیں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، وہاں صدارت فاطمہ کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے کی صدارت بے نام فاطمہ۔ اللہ نے ہمیں مکمل خلق کیا ہے۔ ہمارے 6 انگلیاں نہیں ہیں، 3 پیر نہیں ہیں، آنکھیں ماتھے پہ نہیں لگی ہوئی، کان گدھی میں نہیں لگے ہوئے۔ پروردگار عالم نے ہمیں مکمل خلق کیا ہے، مگر ہماری روح کے اندر
5 چیزوں کی طلب رکھی ہے. تھوڑی گردن ہلائیں گے تو بات ہوگی. ہماری روح کے اندر اللہ نے 5 چیزوں کی طلب، لفظوں کو اور بدلتا ہوں، 5 چیزوں کی پیاس رکھی ہے، 5 چیزوں کی بھوک رکھی ہے. ہمیں 5 چیزوں کا طالب بنا کر بھیجا ہے. سب سے پہلی چیز علم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. ہم بالکل کورے چٹے بھیجے گئے. ہم کوئی پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پیدائشی انجینئر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پیدائشی عالم نہیں ہے. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، 14 کی بات نہیں کر رہا. وہ جو طلب ہے نا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ جو طلب ہے، وہ جو پیاس ہے، وہ جو بھوک ہے ہماری روح کے اندر اللہ نے قرار دی ہے. اس میں سب سے پہلی طلب ہماری روح کی طلب ہے علم. ہم علم کے متلاشی ہیں. ہمیں جو زیادہ جاننے والا، بہتر جاننے والا، زیادہ جاننے والا ملتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. ہماری پیاس ہے علم. یہ پہلی طلب ہے جو ہماری روح میں اللہ نے قرار دی. دوسری طلب جو اللہ نے ہماری روح میں قرار دی وہ ہے سخاوت. ہم پیدائشی طور پر سخی پیدا نہیں ہوئے. آپ اپنے بچے کو ٹافی دے کر ذرا مانگ کر دکھائیے. اپنے ہی بچے کو ٹافی دیں اور اسی سے وہی ٹافی مانگ کر دکھائیے، نہیں دے گا آپ کو. اور اگر دے بھی دے گا تو لوگ مذمت کریں گے کہ بچے کی ٹافی کھا گئے. آپ کتنا ہی کہہ دیں کہ بھائی ہم نے تو دی تھی، یہ بچہ آپ کو نہیں دے گا. اللہ کرے آپ کا بچہ ایسا ہو جو دے دے، تو پھر وہ بچہ کہاں رہا. لیکن جو معمولاً بچے کی فطرت ہے اس کے مطابق وہ دینے والا پیدا نہیں کیا گیا ہے. وہ دینے والا پیدا نہیں کیا گیا، یعنی سخی پیدائشی طور پر نہیں ہے. ہماری روح کی طلب ہے سخاوت. یعنی عجیب بات ہے کہ ہم سخیوں کو پسند کرتے ہیں، خود سخی نہیں بنتے. ہمارے وجود میں یہ اللہ نے طلب اور پیاس کو رکھا ہے. دوسری چیز کیا ہوئی؟ ذرا میرے بچے جوان میرا ساتھ دیں. دوسری چیز ہے سخاوت. تیسری چیز جو اللہ نے ہمارے اندر فاقد رکھی ہے، جس کی طلب ہمارے اندر، بھوک اندر رکھی ہے، وہ ہے شجاعت. جی، یہ ہمارا بچہ، ہم جب پیدا ہوئے تھے تو بہادر نہیں تھے. ذرا کوئی گھور کے دیکھ لیتا تھا تو گھنٹوں روتے تھے. ہمارے سرہانے اگر کوئی پٹاخہ دھماکہ پھوٹ جاتا تھا تو گھنٹوں روتے تھے. کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا تھا جبکہ وہ مزاح کر رہا ہوتا تھا، پھر بھی ہم رو پڑتے تھے. ہم شجاع پیدا نہیں ہوئے، ہم شجاعت لے کر نہیں آئے. ایسا ہی ہے. چوتھی چیز جو ہم لے کر نہیں آئے اور اس کی طلب اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے وہ ہے غیرت. اگر آپ میری بات پر یقین نہ کریں تو مجھے دلیل دینا پڑے گی. ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے. ماشاء اللہ. ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے، جس کی دلیل دے دوں آپ کو. جی، پڑوس کی بچی خالہ سے مانگنے آتی تھی، آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے، میں کھلانے لے جاؤں. اماں نے بھی خود نہلا دھو کر اچھے سے کپڑے پہنا کر پڑوس کی بچی کو دے دیے. 1 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا کہ میرا بچہ پڑوس میں گیا تھا. ڈھونڈنے جو گئی تو چوتھے گھر سے نکلا. وہ ادھر سے وہ لے گئی، ادھر سے وہ لے گئی. یہ جس کی جو چاہے سے گود میں لے لے تو غیرت مند کہاں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا گردن ہلا دو بھائی. مجھے اندازہ ہے بہت دیر سے بیٹھے ہیں آپ، مجھے آپ کا احساس ہے آپ بہت دیر سے عبادت میں. مگر تھوڑی گردن، اگر بولے نہیں تو گردن ضرور ہلائیں. کیونکہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، ایک صاحب بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے. نقوی صاحب، میں نے کہا صاحب ان سے زیادہ تو کوئی سمجھدار ہی نہیں ہے. برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے. میں نے بعد میں پوچھا جی ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو خدا کے لیے گردن ہلائیے گا. صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ذات. یہ جو تیسرے چوتھے گھر سے جو چاہے گود میں لے لے، ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟
تو ایک جملہ کہہ دوں، اگر بچہ کسی کی بھی چاہے گود میں چلا جائے، کوئی بھی کسی بچے کو لے لے، تو وہ بچہ غیرت مند نہیں ہے اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو۔ تو غیرت کہاں ہے بھائی؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی صحافی حضرات تو توجہ بڑھائیں نا اپنے، ایک اور صلوات نبی کی ذات پر۔ تو غیرت کی طلب ہے ہمارے اندر، غیرت کی پیاس ہے ہمارے اندر، ہم غیرت کو پسند کرتے ہیں۔ پانچویں چیز جو ہم لے کر نہیں آئے بتا دوں، وہ ہے عزت۔ اماں نے جیسا ڈالا ایسے ہی پڑے رہے جی، گیلے میں تھے تو گیلے میں رہے، ان کی مہربانی تھی جو سوکھے میں لٹا دیا جی۔ وہ جو بچپن والے دوست ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے بات کرے گا، میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے۔ کہاں عزت رہی بھائی؟ ہم عزت لے کر کب آئے؟ اب یہ پانچ چیزیں ہیں جس کی طلب ہماری روح کے اندر اللہ نے قرار دی۔ جو طلب رکھتا ہے نا، وہی رصد بھی عطا کرتا ہے۔ تھوڑی گردن ہلائیں بھائی اللہ کے واسطے، مجھے محسوس ہو کہ مجلس ایسی ہی ہو رہی ہے جیسے رات 9 بجے ہونی چاہیے تھی۔ جب اللہ نے ہمارے اندر طلب رکھی ہے تو رصد بھی وہی رکھے گا۔ پیاس، یہ جو پانی والی پیاس، یہ اللہ نے جذبہ رکھا ہے نا، تو پانی بھی وہی خلق کرے گا۔ یہ جو کھانے والی بھوک ہے یعنی رزق، یہ اللہ نے بھوک رکھی ہے نا، تو رزق بھی وہی ہمارے لیے قرار دے گا۔ ایسے ہی ہے؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ یہ جو پانچ چیزیں ہم اللہ کے ہاتھ سے لے کر آئے ہیں اور اس کی طلب ہمارے وجود میں ہے، تو جب اللہ نے اس کی طلب رکھی ہے تو اللہ ہی انتظام بھی کرے گا۔ ان پانچ چیزوں کے انتظام کو اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون۔ ان پانچ چیزوں کی طلب کو، ان پانچ چیزوں کی کہ سکون کو، تسکین کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم سب دنیا میں لا تعلمون شیئا، قرآن نے کہا ہے بھائی، قرآن سے ہٹ کے تو بات نہیں ہوگی نا۔ ہم سب دنیا میں لا تعلمون شیئا کی کیفیت میں آئے ہیں۔ جب ہم دنیا میں علم لے کر نہیں آئے، ذرہ برابر نہیں جانتے تھے، تو کوئی ہونا چاہیے جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہو، جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہو۔ اگر وہ بھی ایسا ہی ہو کہ وہ جیسے ہم، تو پھر ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں، ہمارے لیے رہنما کیوں، ہمارے لیے پیشوا کیوں؟ اب جسے ہم اپنا بڑا مانیں گے، یعنی یہ گھرانہ، یہ وہاں سے پڑھ کر آئے گا۔ ممکن ہے کسی خشک آدمی کو میری بات سمجھ میں نہ آئے بھائی، میں آپ کے توسط سے کسی کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اوپر نہیں لیجیے، آپ تو ہیں ہی نہیں نا، آپ تو بیٹھے ہیں نا۔ تو یہ کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے اور مخبرین ماشاءاللہ کافی ہیں، جو میرے عزیز دروازے پہ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں گے تو ہمیں اور اچھا لگے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں تھوڑا سا۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں قرآن میں دکھائیے، ہمیں قرآن میں دکھائیے۔ آپ یہ ماتم کرتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ آپ یہ روتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ جی قرآن کی بات کرنے والوں سے ذرا بات کر رہا ہوں، اور بہت اچھی بات ہے جی، وہ اپنے آپ کو قرآن میں دکھا نہیں سکتے، اور بہت ساری چیزیں قرآن میں دیکھنا چاہتے ہیں، مگر بہرحال ان سے مجھے ہمدردی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و تو وہ جو کہتے ہیں نا جی قرآن میں دکھائیے، آپ کہہ رہے ہیں یہ وہاں سے پڑھ کر آئے، قرآن میں دکھائیے۔ تو سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا ہے اور انسان کو خلق کیا ہے۔ یہ کون سا انسان ہے جو خلق ہونے سے پہلے پڑھ چکا تھا؟ وہ کون سا انسان ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا کہ وہ عالم تھا، جس کا وجود علم کے ساتھ بنایا گیا ہے؟ علم اور وہ دو نہیں ہے، وہ اور علم ایک ہی وجود ہے۔
میں تو نبی سرکار نبی مکرم کی بات کر رہا ہوں نا. یہاں تو نبی کی گود میں بیٹھنے والا حسین دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پڑھ چکا تھا. وہ جو قرآن پڑھ کر آئے ہیں امام حسن سے نہ جانے محمد حنفیہ نے کیا کہا، بھائی نے بھائی سے نہ جانے امام حسین کے لیے کیا کہا، کہ حضرت امام حسن نے محمد حنفیہ کو جواب دیا، اور جواب یہ دیا ان اخ الحسین قد علمنا علما. امام حسن امام حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں، امام حسن مجتبی امام حسین علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہے ہیں. جان لو میرے بھائی، میرا بھائی ہمارا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. کہنے والا کون ہے؟ جو خود حسین کا بھی امام ہے. یعنی امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں ان عاقل حسین قد علمنا علما، میرا بھائی حسین ہمارا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. وَأَثْقَلُنَا حِلْمًا، اور میرا بھائی حسین حلم اور بردباری میں ہم سب سے زیادہ ثقیل ہے، سب سے زیادہ سنگین ہے. ہمارا بھائی سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہے. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، امام حسن فرما رہے ہیں میرا بھائی حسین رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے. ہمیں اگر نبی سے کچھ کہنا ہوتا ہے تو ہم حسین سے کہتے ہیں. یہ تیسرا جملہ. اور جس دو جملوں کی خاطر میں نے آپ کو 3 فضائل اور مولا کے سنائے، امام حسن فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی. تھکے ہوئے تو نہیں نا؟ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ امام فرما رہے کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے. جی ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام بلند صلوات. توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ گھرانہ، یہ خانوادہ، یہ وہاں سے علم لے کر آتا ہے، یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. تو جو وہاں سے پڑھ کر آتا ہے وہی ان پڑھوں کو تسکین دے گا. تو دوسرا عنوان ہے سخاوت. ایک بچہ کہنے لگا مولانا سخاوت کسے کہتے ہیں؟ تو بڑی مشکل ہے ہمارے ماحول کے اندر کہ جس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اس کے بولنے سے پہلے ہی کوئی اور جواب عنایت فرما دیتا ہے. تو اب یہ پوچھ رہا تھا کہ مولانا سخاوت کسے کہتے ہیں، تو برابر میں ایک صاحب کھڑے تھے کہ سخاوت بیٹا پیسہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں. تو وہ جو آدھا عالم ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں بند گلی میں آ جاتا ہے. تو جیسے اس نے کہا نا کہ سخاوت پیسے کو خرچ کرنے کو کہتے ہیں، تو بچے نے فوراً سوال کر لیا پیسہ ہی نہ ہو تو پھر ہم سخی بھی نہیں ہیں. تو میں نے فوراً کہا کہ انہوں نے جلدی جواب دے دیا. بیٹا جواب سن لو مجھ سے، سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. پیسہ ہوتا تو دیتے نہیں، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا. صلوات پڑھ لیں محمد. تم پیسے تم دینے والے بنو تو تمہیں اللہ پیسہ عطا کرے. سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. وہ جو 10 لاکھ روپے کی سیلری لیتا ہے اس سے 100 روپے بھی نہ نکلیں، اور جو 100 روپے بچا کر آتا ہے وہ 10 روپے دے دے، بتائیے سخی کون ہے؟ سخاوت کا تعلق پیسے کی مقدار سے نہیں ہے، کیفیت قلبی ہے. یہ جو قلب کی دل کی کیفیت ہے نا پیسے سے وابستگی میں، اس کو کہتے ہیں سخاوت. اب ہم پیاسے ہیں سخاوت کے، ہم سخیوں کو پسند کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جو سخی ہوتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے، جو دریا دل ہوتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے. تو جب ہمارے اندر سخاوت کی طلب ہے تو اب ہمارا مرشد وہ ہوگا کہ جس کے دروازے پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جس کے دروازے پر مسکین آئے گا، مساکین نہیں. جس کے دروازے پر یتیم آئے گا، یتامہ نہیں. جس کے دروازے پر اسیر آئے گا، اسرا نہیں. آنے والا ایک ہوگا، روٹیاں 5 ملیں گی.
محمد بلند سلامات. اللہم صل علی. غور کر لیا جی. مانگنے والا ایک تھا. مولا علی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا قرآن تو سورہ مبارکہ الفجر کے اندر, سورہ مبارکہ الدہر کے اندر, سورہ مبارکہ الانسان کے اندر قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والا مسکین تھا, ایک تھا نا. یہ 5 روٹیاں نہیں, 1 روٹی دے دی ہوتی وہ بھی لے چلا جاتا, وہ بھی لے جاتا, آپ بھی افطار کر لیتے. آنے والا مسکین تھا, آنے والا یتیم تھا, 1 روٹی سے اس کا بھی بھلا ہو جاتا, آپ بھی افطار کر لیتے. عجب نہیں مولا علی کا جواب آئے. مانگنے والے نے کب کہا تھا کہ علی کی روٹی چاہیے؟ جتنے رہتے ہیں سب دیں گے. ادیب حضرات بھی تشریف فرمائے. شعر کا ذوق اور شوق رکھنے والے بھی بیٹھے ہیں, شعر پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. شعر کی یعنی شاعر کی ایک کیفیت ہے جسے کہتے ہیں آمد, اور ایک کیفیت ہے آورد. قلم اٹھائے بغیر پورا کلام کہہ ڈالا, یہ آمد ہوئی ہے. اور ایک مصرے میں ایک ہفتے تک الجھے رہے اور پھر مصرع کہا, یہ ہے آورد. جو عطائی کیفیت میں ہو اسے آمد کہتے ہیں, جو ساخت و ساز کا حصہ ہو اسے آورد کہتے ہیں. جیسے شاعر پر ایک کیفیت ہوتی ہے نا شعر کہنے کی, جسے آمد کہتے ہیں, اہل بیت پہ سخاوت کی یہی کیفیت ہے. اللہ اکبر. تھوڑا سا گردن ہلائیں تو مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا. میرے مولا حسین تشریف فرما ہے اپنی سواری پر. نماز کا وقت ہوا, حضرت نے اپنا گھوڑا روک دیا. آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی سواریاں روکنے لگے. حضرت نے ایک درخت کے نیچے جا کے اپنے گھوڑے کو چھوڑا. اپنے سامان میں سے حضرت کے غلام نے آپ کو مصلی نکال کے دیا. آپ مصلی پر عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت نے دیکھا کہ سامنے, یعنی عبادت کے بعد مصلی پہ بیٹھے تھے کہ سامنے دیکھا ایک شخص ہل چلا رہا ہے, محنت کر رہا ہے. وہ محنت کرنے کے بعد بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے آ کر, جو درخت کچھ قریب تھا حضرت کے تشریف فرمائی کے کچھ قریب تھا. اس نے اپنا رومال کھولا, اس میں سے روٹی نکالی, کھانا نکالا, کھانے لگا تو ایک کتا آ کے بیٹھ گیا. جی, اب وہ ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور ایک کتے کو ڈالتا تھا. اللہ اکبر. سنی شیعہ نے مستند واقعہ لکھا ہے امام حسین کا. ایک ٹکڑا وہ ایک لقمہ خود کھاتا تھا, ایک ٹکڑا اسے ڈال دیتا تھا. تو جب اس نے کھانا کھا لیا اور اس کتے کو بھی کھلا دیا تو حضرت نے اسے آواز دے کر کہا, اے بندہ خدا, میں علی کا بیٹا تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے. وہ ایک مرتبہ بھاگتا دوڑتا گرتا بڑھتا آگے آیا اور مولا سے آ کے سلام کیا. حضرت نے فرمایا کہ تو کھانا کھا رہا تھا, ساتھ میں اس جانور کو بھی کھلا رہا تھا, آخر ایسا کیوں تھا؟ تو کہنے لگا, مولا مجھے شرم آ رہی تھی کہ کوئی مجھے دیکھے اور میں اسے کھلاؤں نہیں. حضرت نے فرمایا, تو غلام ہے یا آزاد؟ کہنے لگا, میں غلام ہوں. حضرت نے فرمایا, تیری ادا تو آزادوں والی ہے. تو جیسا آدمی غلام کیسے رہ سکتا ہے؟ بتا تیرا مالک کون ہے؟ بھئی تھک کے نہیں سنے. حضرت نے فرمایا, بتا تیرا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا, فلاں قبیلے کا سردار میرا مالک ہے. حضرت نے فوراً اپنے غلام سے کہا, اسے خبر کرو حسین ملنا چاہتے ہیں. اسے خبر ہوئی, وہ بہت جلدی پہنچا. مولا آپ نے مجھے یاد کیا. حضرت نے فرمایا, اس کی قیمت کتنی ہے؟ میں دینے کو تیار ہوں. ایسے لوگوں کو میں غلام نہیں دیکھنا چاہتا. حضرت نے اس کی قیمت ادا کی. اب بھائی بات پوری سنیے گا. حضرت نے اس غلام کی قیمت ادا کی, اسے آزاد کیا. پھر اس مالک سے پوچھا, تیری زمین کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے درہموں میں دیناروں میں بڑی رقم بتائی. حضرت نے فوراً اپنے غلام سے کہا, میرے سامان میں سے رقم نکالو. اس نے کہا, ہمارے مولا آپ کے سامان میں اتنی رقم نہیں ہے. حضرت نے فرمایا, میں نے ارادہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. غلام نے جا کر سامان میں سے رقم دیکھی تو جتنی مانگی تھی امام نے اتنی ہی وہ رقم موجود تھی. اس نے حضرت کو وہ رقم دی. حضرت نے اس زمین کے مالک کو وہ رقم دی, اسے حوالہ لکھوایا. جب وہ لکھنے لگا نا کہ مولا کس کے نام زمین لکھوں؟ حضرت نے فرمایا, اس غلام کے نام جسے میں نے آزاد کر دیا. کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں سخاوت کا تذکرہ. اور یہ جو پیاس ہے ہمارے اندر,
اور یہ جو طلب ہے ہمارے اندر سخاوت کی، اس کی تسکین کہاں ہوگی؟ میں نہیں جانا چاہتا، میرا مزاج بھی نہیں ہے، مگر آپ کی توجہ ہے. پتہ نہیں کس کس کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ دے دیا، انہوں نے وہ دے دیا. اپنی چیز دینے کا ہنر ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات محمد و آل محمد. بات روشن ہے. تیسری کیفیت ہے شجاعت. ایسا ہی ہے، شجاعت کی ہمیں طلب ہے. ہم بہادروں کو پسند کرتے ہیں، ہم شجاعوں کو پسند کرتے ہیں. دبنے اور ڈرنے والوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. رعب اور جلال کے ساتھ رہنے والوں کو ہم پسند کرتے ہیں. ہمت اور حوصلے والوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. ہماری طبیعت کے اندر ہے، ہم شجاعت پسند لوگ ہیں. شجاعت کہتے کسے ہیں؟ آستینوں کے لوٹ لینے کو شجاعت نہیں کہتے. گھوسے تیار کر لینے کو شجاعت نہیں کہتے. کسی کو مکہ مار دیا بڑے شجاع ہیں، ایسا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اگر شجاعت یعنی زور بازو کے ساتھ علم نہ ہو، جملے کو محسوس کیجئے گا، اگر زور بازو کے ساتھ علم نہ ہو تو وہ شجاعت نہیں ہے، دہشت گردی ہے. یہ دہشت گردی اور ہے، شجاعت اور ہے. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ مجھے استاد سبط جعفر کے 2 مصرے یاد آ گئے. شہید استاد سبط جعفر نے شجاعت کی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. تھوڑی بات کریں میرے ساتھ بھائی. کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت. شجاعت، ہم سب شجاعت کے پرستار ہیں. یوں ہی مولا علی کا ذکر لوگوں کو شجاع نہیں بناتا. یہ سارے تذکرے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کمال آنے لگے. 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دکے پہ بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جو حسین مولا کی شجاعت سن رہا ہو، جو علی کا خیبر سن رہا ہو، وہ بزدل کیسے رہے گا؟ وہ بزدل کیسے رہے گا؟ ہماری طلب ہے امام حسین کا تذکرہ، ہماری طلب ہے مولا علی کا تذکرہ، ہماری ضرورت ہے. جانو عزاداری کے مخالفو، ذرا آ کر دیکھو کہ یہ ہم کس گھڑے سے پانی پیتے ہیں. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جی، شجاعت کا تذکرہ. خیبر، خندق، احد، بدر، 80 جنگیں ہیں جو مولا علی نے لڑی ہیں. کوئی ایک جنگ بتائیے جس میں علی ڈٹے نہ ہو. وہ میدان میں بھی جاتے ہیں تو ایسی سواری پہ جو دوڑنے والی ہے ہی نہیں. ایک بڑی مشکل جنگ تھی، بڑی گھمسان کی جنگ تھی. تو ایک چاہنے والے نے کہا مولا فلاں گھوڑا لے جائیے. حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہا مولا دوڑتا زیادہ اچھا ہے. حضرت نے فرمایا بھاگنے والا مجھے ویسے ہی اچھا نہیں لگتا. شجاعت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعروں کا جواب دیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. مولا علی کی شجاعت سن کر چہروں پہ رونق آ رہی ہے. ویسے بھی علی کا ذکر منافقت کو بھگاتا ہے. میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا، ماشاءاللہ، میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو اپنے دشمن میں پہلے کسے مارتے ہیں؟ سواروں کو پہلے مارتے ہیں، لوہا پہنے ہوئے کو پہلے مارتے ہیں، جنہوں نے تلوار بڑی لمبی لگائی ہوئی ہوتی ہے،
جن کا قد بڑا لمبا ہوتا ہے، کسے کسے پہلے مارتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. میں خون کم بہاتا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کو مار دو، چھوٹے خود بھاگ جائیں گے. ایسا فارمولہ دیا علی نے. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھو، بڑا بڑا کام کرو، چھوٹے خود حل ہو جائیں گے. یہ علی مولا کا دیا ہوا نسخہ ہے. دل کر رہا ہے میرا تھوڑا سا اور میدان میں رک جاؤں. مولا علی جو تلوار چلاتے تھے نا، ذوالفقار، جی ذوالفقار، یہ جو آسمان سے لوہا نازل ہوا ہے جس میں منافع للناس، جس میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں، وہ آسمان سے جو لوہا نازل ہوا ہے نا اسے ذوالفقار کہتے ہیں. ذوالفقار مولا علی کی، جب مولا کہتے تھے نا کہ لمبی ہو جائے تو وہ لمبی ہو جاتی تھی. مولا فرماتے چھوٹی ہو جائے تو چھوٹی. اب بندہ ہی قریب کھڑا ہوا ہے تو لمبی کیوں چلے؟ یا بندہ دور ہے تو لمبی ہونا اس کو ضروری ہے. تو دونوں طرف اس کی کاٹ ہوتی تھی، اور چلتے چلتے مولا سے باتیں بھی کرتی تھی. اور مولا سے باتیں کرتی تھی، مولا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. اور ایک مرتبہ چلتے چلتے مولا علی سے باتیں کرتی تھی، مولا اس کی نسل میں کوئی بھی پاک نہیں ہے. اور جب مولا اسے لے جا کے گھر رکھ دیتے تھے تو جناب زہرا کو گزارش جنگ سناتی تھی. ہاں، جناب زہرا کو گزارش جنگ سناتی تھی، بتاتی تھی کہ آج علی نے کیسے کتنے مارے. ایک دن جناب زہرا نے ایک بات بہت ہی جزوی ساری جنگ کے حوال کو بیان کیا. تو مولا علی نے فرمایا فاطمہ سیدہ یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ ذرا جگر تھام کے سنیے گا. مولا نے فرمایا سیدہ یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ فرمایا میرے بھائی نے. فرمایا میرے بھائی نے. حضرت نے فرمایا آپ کا بھائی کون ہے؟ کہا ذوالفقار. روایت کتاب میں نہ ہو، میں تو ویسے ہی طالب علم ہوں بھائی. طالب علم پڑھ کر پڑھتا ہے. العبقری الحسان آیت اللہ علی اکبر النہوندی کی 10 جلدی کتاب جو امام زمانہ پر انہوں نے لکھی ہے، اس کی پوری ایک جلد وہ ہے کہ جس میں ان تبرکات کا ذکر ہے جو امام زمانہ لے کر آئیں گے. اور ان تبرکات میں جو امام زمانہ لے کر آئیں گے ان میں سے ایک ذوالفقار ہے. جی مولا علی کی تلوار ذوالفقار امام زمانہ لے کر آئیں گے. تو جو چیزیں امام زمانہ لے کر آئیں گے ان سب کا حال اس میں لکھا ہے. جی اس میں ذوالفقار کے اوپر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. مولا سے باتیں کرتی تھی، مولا سے بولتی تھی. حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی نا تو چھری الٹی ہو جاتی تھی. چھری سیدھا رکھ کے پٹی باندھ کے چلاتے تھے، چھری چلتی نہیں تھی، زور لگاتے تھے تو نیل پڑتا تھا، الٹی چھری کا نیل. تو پھر جب آپ پٹی کھول کے دیکھتے تھے یہ چلی کیوں نہیں، یہ تو بہت تیز ہے کہ ایک اشارے پہ گلا کٹے، مگر وہ گلا کاٹتی ہی نہیں تھی. تو حضرت ابراہیم نے اسے اٹھا کے کہا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں جاتی ہے؟ مجال ہے کوئی نبی کسی سے بات کرے اور وہ جواب نہ دے. تو جیسے ہی حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں جاتی ہے، تو چھری بولی الخلیل امرنی والجلیل نہانی. خلیل مجھے امر کرتا ہے، جلیل روک دیتا ہے. جلیل مجھے روک دیتا ہے. تو اب حضرت ابراہیم کی چھری حضرت ابراہیم سے بول رہی ہے، مسلمان کے حلق سے اتر گیا. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ ذوالفقار علی سے بولتی تھی تو کہہ رہے ہیں یہ غلو ہو رہا ہے، یہ مولانا کہاں سے لے آئے. تو اسے بتا رہا ہوں کہ کہاں سے لے کر آیا ہوں. کتاب کا نام ہے العبقری الحسان، علامہ علی اکبر نہوندی. میں نے ایک صاحب نے جب مجھ سے مجلس کے بعد کہا، انجمن الذوالفقار حیدری کراچی کی نقی صاحب ایس ایم نقی صاحب کی جو ماتمی انجمن ہے ان کی شب بیداری میں خطاب میں پورا ذوالفقار پہ خطاب کیا تھا، وہ کیونکہ انجمن کا نام الذوالفقار ہے. تو ایک صاحب ملے مجلس کے بعد کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے آپ، کبھی لوہا بھی بولتا ہے؟ تو میں نے اسے دیکھ کر کہا بھائی تیرا قصور نہیں ہے، جس ماحول میں انسان کی بولی نہ سمجھے،
اس ماحول میں تجھے ذوالفقار کی بولی کہاں سمجھ میں آئے گی؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. الٹ کے نبوت کے جلوے امامت میں دیکھو. میدان جنگ میں حیدر کبھی نہیں رکے بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے. اونچا بول کے پنجا کھول کے بولو بولو ثقیلان کے رندے. یہ سارا پڑھوں؟ صلوات پڑھیں محمد. انہوں نے بہت ساری یادداشتیں لکھی ہوئی ہیں مگر شاید یہاں والا ہے میرا ایک لائن. جی جی عرض کرتا ہوں یہ بات بیچ میں لاؤں گا بات کو. نہ بھرتی کا آدمی اچھا لگتا ہے. جی صلوات پڑھیں ذرا محمد. اس سے بلند صلوات محمد و آل محمد. آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں. اکتا تو نہیں رہے میری باتوں سے. سخاوت، شجاعت، غیرت. غیرت ہم سب غیرت کے طالب ہیں، غیرت کے پیاسے ہیں، غیرت کے بھوکے ہیں. یہ پیاس بجھے گی علی کے نام پر. یہ پیاس بجھے گی اہل بیت کے نام پر. غیرت کی پیاس. غیرت کسے کہتے ہیں؟ جو چاہے جسے گود میں اٹھا لے، جو چاہے کہیں چلا جائے، جسے چاہے کوئی بھی گود میں اٹھا لے. عزیزان گرامی یہ تو اس ماں کا بھی دودھ نہیں پیتے جس کے دودھ پینے سے غیرت پر سوال آ جائے. یہ غیرت مندوں کا گھرانہ. جی عزت میں نے مختصر کیا. عزت عزت کہتے کیسے ہیں میرے بچوں جوانوں؟ آپ سے بات کر رہا ہوں. عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کی تعریف میں ایک مختصر سی تعریف کرنا چاہوں گا. آپ کیل کو تصور میں لائیں. کیل، میخ، کیل. یہ جو کیل ہے نا یہ 3 جگہ پر ٹھوکی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے. 3 جگہوں پر ڈالی جا سکتی ہے. اور جہاں ان تینوں جگہوں میں مقابلہ زیادہ کرتی ہے نا یہ کیل، یا کیل کا مقابلہ سامنے والا جتنی دیر تک کرتا رہتا ہے اتنی دیر تک وہ عزت مند ہے. اس لیے کہ وہ غیر کو جگہ بنانے میں دیر کر رہا ہے. غیر کو جگہ بنانے میں جو مقابلہ زیادہ سے زیادہ کرے اتنا ہی وہ عزت والا ہے. آپ اس کیل کو دیوار میں تصور کریں. آپ کو 8-10 دفعہ 5-6 دفعہ جیسی دیوار مضبوط ہوگی اتنی ہتھوڑیاں لگانی پڑیں گی تب جا کے دیوار غیر کو جگہ بنانے دے گی. اور جب جگہ بنانے دے دے گی عزت ختم. اور جب تک وہ مقابلہ کرتی رہی وہ عزت مند رہی. اس کیل کو آپ لکڑی پہ ٹھوکنے کو تصور کریں. وہ جو آپ نے 6 ضربتوں میں کیل کو دیوار میں ڈالا شاید لکڑی پر 3 ضربتوں میں وہ لکڑی میں چلی جائے. تو دیوار زیادہ عزت والی ہے، لکڑی اس کی نسبت کم عزت والی ہے. مگر یہ کیل ایک اور جگہ پر بھی ٹھوکنے کا تصور ہو سکتا ہے اور وہ ہے پتھر. مگر جب پتھر پر کیل رکھ کر آپ ٹھوکیں گے تو پتھر ٹوٹ کر بتائے گا مر جاؤں گا، غیر کو جگہ نہیں بنا دے. اس کیفیت کو عزت کہتے ہیں. یہ ہے عزت. یہ گھرانہ خود کو قربان کر دے گا مگر مثلی لا یبایع مثلہ. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ہماری پیاس بجھائی ہے انہوں نے. حسین جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. جی یہ ہماری پیاس بجھائی ہے یہ کہہ کر. یہ ہماری بھوک کو تسکین دی ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جی ان الدائی ابن الدائی، اس بد کردار عورت کی اولاد نے قد رکز بین اسکنتین،
مجھ حسین کو دو راہے پہ لا کھڑا کیا. امام حسین کے خطبے کا حصہ. اس نیلی آنکھوں والی بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا. بین ذلت و ذلہ. میں ذلت قبول کروں یا موت؟ امام حسین فرمانے میں موت کو قبول کروں یا ذلت کو قبول کروں؟ فوراً فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ. اور جان لو ذلت ہم سے دور ہے. ذلت ہم سے دور ہے. اس گھرانے نے اپنی جان دے دی اور جان دے کر عزت کا مفہوم روشن کیا. 13 کھجور کے درختوں کے لیے جناب زہرا نہیں گئی تھی. سیدہ زہرا ولایت علی کا کلمہ پڑھوانے گئی تھی. دنیا میں آپ کو 90% جو غیر خاندانی شیعہ ہوں گے، یعنی شیعہ خاندانی نہ ہوں، جو آپ کو شیعہ ملیں گے نا، 90% وہ ملیں گے جو جناب زہرا کے فدق مانگنے کی وجہ سے شیعہ ہوئے. کون مانگ رہا ہے؟ نبی کی بیٹی مانگ رہی ہے. پہلے تو کہتے تھے نا جھوٹی بات ہے، یہ شیعوں کی بنائی ہوئی بات ہے. اب مان لیا، سب نے مان لیا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا. اب بول رہے ہیں آپ کے لاہور میں تو اس کے اوپر بہت کچھ ہو گیا. جی مان رہے ہیں کہ بی بی نے مانگا تھا اور بی بی کو دیا نہیں. پھر کہتے ہیں بی بی کا تھا نہیں. یہ تم نہیں طے کرو گے کہ بی بی کا تھا نہیں. ایک قصائی گوشت بناتے ہوئے ایک ملا سے، ایک مولوی صاحب سے کہنے لگا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہاں صاحب ایسا ہے، مانگا تھا. کہاں ہاں مانگا تھا. تو پھر دیا کیوں نہیں؟ کہ سیدہ کا تھا نہیں. تو غصے میں آ کر کہنے لگا نبی کی بٹیا مانگ رہی تھی، نہیں بھی تھا تو دے دیتے. مانگ کون رہا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رلانے والوں میں قرار دے. پرانے لوگوں کو یاد ہوں گے عبدالحمید چانڈیو ایک سندھ کے خطیب تھے. وہ سرائکی میں بھی تقریر کرتے تھے تو جنوبی پنجاب تک تو بہت آتے تھے. وہ ایک مصائب پڑھتے تھے. جناب سیدہ نے 2 طرح سے اپنا مقدمہ رکھا. ایک مقدمہ میراث کے عنوان سے کہ میں وارث مصطفیٰ ہوں، میں نبی کی وارث ہوں. پھر جب انہوں نے کہا کہ نبی تو کسی کو وارث نہیں چھوڑتے، حدیث ہے، تو بی بی نے فرمایا یہ حدیث تمہارے علاوہ کسی اور نے بھی سنی میرے بابا سے؟ تم بتا رہے ہو نا کہ یہ حدیث نبی نے فرمایا کہ ہم انبیاء نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے. تو جب وارث، یہ جو حدیث ہے میرے بابا کی، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے داؤد کو، ہم نے موسیٰ کو، ہم نے عیسیٰ کو، ہم نے یحییٰ کو، ہم نے ان سارے نبیوں کو نبیوں کا وارث بنایا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وارث بناتے ہیں ہم. تم کہہ رہے ہو میرے بابا نے کہا کہ میں وارث نے، ہم وارث نہیں بناتے. تو تمہارے علاوہ کسی اور نے سنا؟ مسئلہ تو میرے ساتھ جڑا ہوا تھا تو مجھ سے فرماتے نا میرے بابا. مسئلہ تو وارث کے ساتھ جڑا ہوا تھا نا، تو مجھ سے تو نہیں کہا میرے بابا نے. تو کہا نہیں، میں مجھ سے ہی کہا ہے. تو پھر بی بی نے دوسرا انداز اپنایا اور وہ تھا ہبہ، کہ میرے بابا نے مجھے لکھ کے دیا ہے. پہلے مقدمہ رکھا سیدہ نے کہ میں بابا کی وارث ہوں، اور جب وارث نہیں مانا تو بی بی نے فرمایا مجھے ہبہ کیا ہے، مجھے لکھ کر دیا ہے. تو کہنے لگے وہ تحریر کہاں ہے؟ تو سیدہ نے تحریر دکھا دی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. سیدہ نے تحریر دکھا دی. تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا یہ تحریر مجھے دکھائیں. تو بی بی سے لے کر تحریر پڑھی اور پڑھنے کے بعد اسے پھاڑ دیا. نبی کے ہاتھ کی تحریر کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے. سیدہ جس کی پسلی ٹوٹ چکی تھی، سیدہ جو زخمی تھیں، وہ زمین پر بیٹھ گئیں اور بابا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے لگیں. یہاں عبدالحمید چانڈیو کا جملہ یہ تھا، وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے اور کاغذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، اور پھر ممبر سے اتر کے آتے تھے اور ٹکڑوں کو بین کر ممبر پہ آ کے بیٹھتے تھے اور روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے کتنی دیر لگی. مجمع سے روتے ہوئے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی. تو مجمع کہتا تھا کچھ دیر لگی ہے. تو کہتے تھے جسے تم کچھ دیر کہہ رہے ہو نا، فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی. سیدہ کے بال، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے. کیا گزری ہے اس گھرانے کے اوپر، کیسے بیان کیا جائے. عجیب منظر ہے جب کربلا کے میدان میں حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے.
میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بیویاں بھی مجلس میں آئی ہوئی ہیں، خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، اولاد والی مائیں بھی آئی ہوئی ہوں گی. جب کربلا کے میدان میں امام حسین گر رہے تھے نا، تو گرتے گرتے اس طرف اشارہ کرتے تھے، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. مختار کے دربار میں کچھ سپاہیوں نے بتایا ہم سب تو گرانا چاہتے تھے، کوئی حسین کو کچھ دے ہی نہیں رہا تھا، مگر حسین گرتے ہوئے اشارہ کرتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. کچھ نہیں دے رہے تھے، کوئی کچھ نہیں دے رہا تھا، اور حسین یہ اشارہ کرتے تھے. میں نے حرم حضرت معصومہ قم میں حضرت آیت اللہ مشکینی سے یہ جملہ سنا. وہ بیان کر رہے تھے جب امام گر رہے تھے تو گرتے ہوئے کہتے تھے نا مجھے نہیں چاہیے، جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے. کربلا کے میدان میں سیدہ اپنے بچوں کے لاشوں پر آتی رہیں. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، میرے حصے کا خدمت مکمل ہو گئی، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا میں رہی ہے. جب امام گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ گئے، رونے والوں حسین نے ذوالجناح کی زین تو چھوڑ دی، مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی. تیروں پر معلق بدن رہا زہرا کے لال کا. ایک مرتبہ آواز دی پسر سعد نے خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا. رونا اسی بات کا ہے، تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا. سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے. ذوالجناح نے ایک ایک آنے والے سپاہی کو زخمی کرنا شروع کیا. 80 یزیدی لشکر کے سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا. بپھرا ہوا تھا، غصے میں تھا ذوالجناح. حسین مولا کو اپنی پشت سے اتار چکا تھا. آواز دی پسر سعد نے پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو یہ کرتا کیا ہے. جب اس نے دیکھا نا سپاہی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ذوالجناح نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. اسے اندازہ ہوا حسین سے دور ہو گیا ہے، تو دوڑا اسی طرف جہاں امام کو اتارا تھا. مگر عزاداروں اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی. امام کی گردن کاٹی جا چکی تھی، لاشیں بکھرے ہوئے تھے. یہ ایک ایک لاشے پہ جا کر لاشے کو سونگنے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو. اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا. امام کی گردن سے خون نکل رہا تھا. اس نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، ایسے آوازیں نکالنے لگا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو. بس آخری جملہ سن لیجئے، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ اس مجلس میں شبیہ ذوالجناح کی زیارت کریں گے. ذوالجناح یہ پیر مارتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، نوحہ پڑھتے ہوئے دوڑا ہے خیموں کی طرف. آپ نے بہت سنا ہوگا بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، آپ نے بہت دیکھا ہوگا باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. میں نے مقتل کربلا میں دیکھا ہے ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس میں سکینہ تھی. بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو باہر آئیں. گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ فرمایا، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے، اتنا بتا پانی پلا کر مارا. میرا بابا پیاسا بہت تھا، ماتم حسین یا حسین. نوحہ لا صبر کر جا تو اسی کتنے لا دے کالی میں آڈیو دے لائی ہاڑی یار نوحہ لگا رہے تھے. گزرا گزرا
वही तो बिल्कुल ऐसा ही ना वो देख बिल्कुल सही वही है मेरे कपड़े पहने हेलो मेरे हेलमेट को टांग मार दिया हेलमेट में छक्का लग गया भाई ये वो वाली फोटो रेहान ये बहुत हो गई है भाई वो चिपकी है वो रेहान चाचू रखे और ये वाली फोटो वो अपने बैग उठा के इधर ले गया टेबल ये पड़े है ना चाचू है ना चाचू ध्यान कह रहे हैं वाली जिंदा है फोटो तब तो ये स्पीड है रेहान रेहान मुसलमान वो कैमरे के बैग इधर टेबल पे रख दोनों बैग उठा के ला इसका नाम क्या है